السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8 سورہ احزاب آیات نمبر 17 تا 19 جماعت ہوں. تو میں نے یہ لکھ دیا ہے اور اس کے نیچے باب محاورہ اور لفظی ترجمہ میں نے لکھ دیا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں. اور سوال نمبر 2، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل. تو پہلے سوال تو اٹھتا ہے کہ آزمائش کی گھڑی کون سی تھی؟ آزمائش کی گھڑی جنگ احزاب کے دوران یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ ابھی مدینے میں موجود تھا، جس نے مسلمانوں کا دوستی کا معاہدہ کیا. اس معاہدے کے بھروسے پر مسلمانوں نے اپنی خواتین کے لیے محفوظ مقام یہودیوں کی گڑھی کے قریب ہی بنائے تھے. دوران جنگ بنی قریظہ دوستی کے معاہدے کی پوری طرح پابندی کر رہے تھے کہ ایک دن موقع پا کر بنی نذیر کا رئیس حی بن اخطب بنی قریظہ کے سردار کعب کو ملنے کے لیے گیا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کچھ لین دین کا واسطہ دے کر کچھ دین کا واسطہ دے کر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے پر آمادہ کر لیا. تو یعنی کہ یہ ساری صورتیں ہیں. تو آزمائش کی گھڑی میں منافقین کا طرز عمل، یعنی کہ آزمائش کی یہ گھڑی بہت سخت تھی، ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا تھا. امتحان کی اس بھٹی سے مسلمان کندن بن کر نکلے اور جو منافق تھے وہ ننگے ہو رہے تھے اور دل میں خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہو، مسلمانوں کی بربادی کی گھڑی آ گئی، جس کا وہ بڑی بےتابی سے انتظار کرتے. انہوں نے پہلے سرگوشیاں کی، پھر لوگوں کے سامنے برملا کہنا شروع کر دیا کہ وہ فتح کامیابی کا وعدہ کہاں. پچھلے دنوں تو یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ تم کیس و کسرا کے ممالک فتح کرو گے، اور آج مدینہ میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو فریب دینے کے لیے وہ صرف باتیں ہی تھیں اور محض دھوکہ دے کر سادہ لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنا تھا. اس قسم کی ہرزہ سرائی میں ایک منافق پیش تھا جس کا نام تھا بصیر بن معتب. تو منافقین مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو اسی اثنا میں منافق اور کمزور دل لوگ میدان جنگ سے کھسکنے لگے. تو بھگوڑوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومن انہیں کہہ دو کہ اگر تم موت اور قتل سے بچنے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہتے ہو تو تمہارے جیسا نادان اور کون ہوگا. یاد رکھو موت سے فرار ممکن نہیں. یہاں میدان جنگ میں قتل ہونے سے اگر آج تم بچ بھی گئے تو کیا پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے؟ آج نہیں تو کل. بہرحال تم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے چند روز کی زندگی کے لیے اپنے نام پر بزدلی اور نامرادی کی تہمت نہ لگنے دو. تو آزمائش کی گھڑی میں مسلمانوں کا طرز عمل، مومنوں کا طرز عمل کیا تھا؟ اس آزمائش کی گھڑی میں محض اہل ایمان نے ایسے شاندار کردار کا مظاہرہ کیا اور ایسی تابندہ مثالیں قائم کی جو قیامت تک روشنی کے میناروں کی طرح چمکتی دمکتی رہیں گی. سخت سردی میں محنت شاقہ سے خندق کھودی، بھوک سے بیتاب ہوئے تو پیٹ پر پتھر باندھ دیے، دشمن کا لشکر جرار دے کر گھبرائے نہیں. بنی قریظہ نے عہد شکنی کی تو مسلمانوں پر خوف پھیل گیا. منافقین اور کمزور دل مسلمان گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے اور کئی بغیر پوچھے اور اطلاع دیے بغیر مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر عاشقان باصفا سرفروشان مصطفیٰ میدان میں ڈٹے رہے اور ان کے پائے اس بات نظر ابر بھی لغزش نہ آئی، خوف و ہراس کو قریب تک نہ بھٹکنے دیا. جرأت و بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت عطا فرمائی. تو اسی طرح انشاءاللہ العزیز آگے کل پڑھیں گے، آخری سوال کو دیکھیں گے. تو منافقین مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے وغیرہ وغیرہ اس طرح، یعنی کہ یہ کافی چیزیں تھیں. یہ آزمائش کی گھڑی تھی. منافقین کا طرز عمل بھی آپ کو بتا دیا اور اہل ایمان کا طرز عمل بھی بتا دیا. کمزور منافق دل لوگ میدان سے بھاگنے لگے. منافقین مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے. بگوڑوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ کل ملیں گے.